السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان آپ کا دوست عثمان محبوب۔ اور ناظرین، جیسا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ پاکستانی چند گنے چنے لوگ آج تک جا چکے ہیں، اور ان گنے چنے لوگوں میں ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی کامران بھائی خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کی صفائی بھی کرتے تھے، حرم کے اندر بھی جاتے تھے، اور حرم کی چھت پہ جانے والے خوش نصیب چند 3-4 لوگوں میں سے ایک ہیں۔ تو آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اتنے خوش نصیب ہوئے اور کس طرح سے وہاں جانا بنا ان کا۔ السلام علیکم کامران بھی، سب سے پہلے بتائیں کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمد للہ، وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے بتائیں، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ بس وہ اللہ کے گھر چلے جائیں اور ایک دفعہ اللہ انہیں بنا لے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ 5 سال گزارے ہیں وہاں، اور وہ بھی اتنے خوبصورت کام میں اس کی صفائی کرتے تھے، اس کے اندر جاتے تھے، اس کی چھت پہ جاتے تھے ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کتنے خوش نصیب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ میں اپنے آپ کو میرے خیال سے دنیا کا سب سے خوش نصیب سمجھتا ہوں آدمی، کیونکہ لوگوں کی طرح وہاں پہ خواہش ہوتی ہے جانے کی کہ عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن میں نے الحمدللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر میں 5 سال رکھا اور اپنے گھر کی خدمت کروائی۔ یعنی کہ کسی کے گھر جائیں تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہم جا سکتے، وہ کل کائنات کا مالک ہے، اس نے میرے میں کوئی ایسی چیز دیکھی، میرے والدین کی دعائیں تھیں وہ قبول ہوئیں اور میں اللہ کے گھر گیا، اور میری خوش نصیبی ہے یہ۔ اور باقی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر گیا میں، وہاں پہ بھی صفائی کی، حتیم، رکن یمانی، حجر اسود، بے شمار جگہوں کی ایسی میں نے صفائی کی جہاں پہ کوئی عام آدمی شاید جا بھی نہیں سکتا۔ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ مطلب یہ گئے کس طرح، آپ کو خیال کس طرح آیا کہ مطلب یہ میں وہاں جا سکتا ہوں اور یہ اتنا زیادہ اللہ کا میرے کرم میرے پہ ہو سکتا ہے، یہ خیال کس طرح آیا؟ میرے خیال، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ذہن میں کبھی ایسا تھا بھی نہیں کہ میں جا بھی پاؤں گا۔ میرے بچپن سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اپنے والدین کو بھیجوں گا عمرے پہ، حج پہ، شاید وہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پہلے ان کو بھیج دوں، اپنی یعنی کہ فرض ادا کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا یہ فرض ایسے ہی خوبصورتی سے ادا کروایا کہ پہلے مجھے بلایا اپنے گھر، پھر میرے چھوٹے بھائی کو بلایا، ہم دونوں بھائیوں کی نگرانی میں ماں باپ کو ہم نے بڑے اچھے پروٹوکول کے ساتھ عمرہ کروایا، ہر عبادت کری، اور میرے ماں باپ بہت خوش تھے اس ٹائم کہ ہم یعنی کہ دنیا کے وہ خوش نصیب ہیں کہ چند جو اپنے بچوں کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں، اور میرے بچے اللہ کے گھر میں نوکری کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ خوش نصیبی یعنی کہ وہ میرے والدین ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا فیل کر رہے ہوں گے اس ٹائم۔ وہ ماشاءاللہ، یہ واقعی آپ بھی بہت خوش نصیب ہیں اور آپ کے والدین بھی بہت خوش نصیب ہیں۔ آپ جب سب سے پہلے گئے تھے تو کیا ڈیزگنیشن، عہدہ کیا آپ کو ملا تھا، کیا بن کے گئے تھے، اور بعد میں مطلب یہ اپنی تھوڑی سی قصہ اپنی سکسیس کا اور اپنی یہ خوبصورت واقعے کا ہمارے ساتھ اور آڈینس کے ساتھ شیئر کیجیے گا؟ ایسا ہے کہ میں یہ جو ویزا آیا تھا، میرے دوست کام کرتے ہیں، ان کا ایک دوست کے لیے میں نے منگوایا تھا، لیکن انہوں نے بعد میں کہا میرے پاس ابھی یعنی کہ گنجائش نہیں، میں نہیں جا سکتا، تو وہ جو میرے دوست تھے انہوں نے کہا کہ پھر آپ چلے جائیں، تو میں بھی ایک دم پریشان ہو کے میں کہا ایک دم میں کیسے کر دوں میں گھر، خیر انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا، آپ چلیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہوا، اللہ کے بس بلاوا آیا تھا، 15 دن کے بعد حج تھا، ابھی میری کوئی تیاری نہیں تھی، میں نے بھی پاسپورٹ بھی جمع نہیں کروایا تھا، میں نے حج کی نیت کر لی، زبردست ماشاءاللہ، حج کی نیت کی ہے اور پاسپورٹ جمع کروایا، ود ان 3 ڈیز میرا ویزا لگ کر آ گیا۔ میں نے گھر آ کے بتایا والدہ کو کہ میرا ویزا لگ گیا، وہ ایک دم پریشان کہ وہ سمجھ سے مذاق کر رہے ہیں کہ ابھی یعنی کہ آپ نے ہم سے پیسے لیے نہ کچھ ایسی ویسی بات کی، میں نے کہا میں نے سرپرائز رکھا ہوا تھا، میں نے جو کہ آپ کو اب بتا رہا ہوں، اب انشاءاللہ میں نے نیت حج کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ باقی خود ہی نظام ٹھیک کرے گا۔ پھر وہ سب دوست باپ رشتہ دار جنہوں نے سب نے مل کے میرے ساتھ ہیلپ کی میری اور مجھے بھیج دیا، 10 دن بعد میری فلائٹ ہو چکی تھی ماشاءاللہ زبردست۔ اور اس کے بعد میں وہاں پہنچا ہوں، میں یہاں سے گیا لیبر میں تھا الحمدللہ 6 منتھ میں نے وہاں پہ کام کیا، اس کے بعد میں سپروائزر بنا، میرے استاد ہیں نیک محمد خان صاحب، انہوں نے میرا کام دیکھا، یعنی کہ لاہور کے وہاں پہ چند کچھ لوگ تھے، شاید میں اپنے آپ کو پہلے ہی سمجھتا ہوں، اور ایک میرے ساتھ میرے دوست گئے تھے، ظہور نام ہے ان کا، تو ہم دونوں ساتھ تھے، تو انہوں نے میرا کام دیکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کام کے لیے نہیں، اب آپ سپرویژن میں آئیں، آپ پڑھے لکھے لڑکے ہیں، آپ کام جانتے ہیں، اب سب کچھ آ گیا آپ کو، عربی بھی آ گئی ہے، بڑے اچھے طریقے سے آپ کا لین دین اٹھنا بیٹھنا بڑا اچھا لگا سب سعودیوں کو، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سپروائزر بنائیں، انہوں نے مجھے سپروائزر بنا دیا الحمدللہ، میں نے بڑے اچھی طریقے سے وہاں پہ سپرویژن میں کام کیا، پھر میری لیبر جتنی ساری تھی جن کے میں خود کام کرتا تھا ساتھ، وہ بھی خوش ہوئے، پھر ان کے ساتھ میں نے سپرویژن کی ان کے اوپر، وہ بڑے دل لگی سے کام کرتے تھے، بڑی چاہ سے کام کرتے تھے، ابھی بھی مجھے فون آتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں کہ سر آپ واپس آئیں، میں ان کو استاد ہوں، وہ کہتے ہیں سر جی واپس آئیں، کال کرتے ہیں کہ آپ آئیں۔ آپ کو کتنی دیر ہو گئی واپس پاکستان آئے؟ مجھے 2.5-3 سال ہو گئے ہیں واپس آئے ہوئے، 3.5 سال ہو گئے ہوں گے۔ اور آپ مس نہیں کرتے کہ ایک مطلب ماشاءاللہ کیا خوبصورت وہاں پہ مناظر تھے، اور مناظر سے ہٹ کے سب سے خوبصورت تو ماشاءاللہ آپ کے پاس کام تھا، تو آپ وہ مس نہیں کرتے؟ وہ بالکل مس کرتا ہوں، اور مجھے ابھی بھی اکثر میں خواب دیکھتا ہوں، میں زیارت کرتا ہوں، میرے جتنے بھی چاہنے والے، میرے دیکھنے والے جتنے بھی ہیں، میرے بہن بھائی یا باپ جتنے بھی ہیں، مجھے بار بار وہ فورس کرتے ہیں کہ آپ جائیں، لیکن ابھی تھوڑے سے وہاں پہ حالات کچھ کورونا کی وجہ سے ڈاؤن ہوئے ہیں، خراب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ہم نہیں جا پا رہے، لیکن باقی میری انشاءاللہ کوشش ہے کہ جیسے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے یہ سعودیہ کا کرونا کو، میں انشاءاللہ دوبارہ جاؤں گا، اپلائی کروں گا، اور مجھے وہ یادیں ساری آتی ہیں، میرا ڈیلی جتنے میں نے 5 سال وہاں گزارے نا،
ہر دن مجھے یاد ہے, فنگر ٹپس پہ یاد ہے مجھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کامران بھی, جیسا کہ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ جانے والے چوتھے فرد پاکستانی وہ ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکا, تو آپ کی مطلب جو ہے آپ کا نمبر کون سے نمبر پہ آتا ہے, آپ کی گنتی کس نمبر پہ آتی ہے؟ اچھا, میں نے یہ جو ان کی بات آپ نے کی نا شیخ رشید صاحب کی, میں نے یہ سعودیہ میں ہی سنی تھی. تو جب میں خانہ کعبہ کی چھت پر گیا, میری ڈیوٹی وہاں لگی, یعنی کہ وہ میں نے نہیں لگائی, وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. میں نے جو آپ سے بات کی ہے نا کہ میرے گھر آنے کے لیے آپ کو میری اجازت چاہیے نا, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیکھا ہوگا, میرے ماں باپ کی دعائیں ہوں گی جو مجھے اپنے گھر کی چھت پر بلایا, جہاں پہ حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے. زبردست, سبحان اللہ. ان کے قدم مبارک وہاں لگے تھے, اور اس ٹائم میں سوچ رہا تھا کہ یار شاید 5واں شخص میں ہوں. شیخ رشید صاحب جو ہیں چوتھے ہیں, تو میں 5واں ہوں یا 6واں ہوں گا. میں پاکستان کا نہیں تو کم سے کم لاہور کا میرے خیال سے میں پہلے ہی ہوں الحمدللہ. بے شک, کوئی شک نہیں اس بات میں. اچھا کامران بھی, کوئی ایک سب سے منفرد دلچسپ واقعہ جو وہاں پہ پیش آیا ہو, سب سے حیران کن ہماری آڈینس کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتے ہو, یا سب سے خوبصورت یاد وہاں کی؟ وہ ایک معجزہ ہی ہے کہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں پاکستان چھٹی آیا تھا فرسٹ ٹائم نا, تو اس سے پہلے میں سعودیہ میں تھا. تو میرے نا اسکن پہ کوئی ایسی الرجی جو ہو گئی تھی جس سے مجھے وہ پھل بیری ٹائپ کچھ ہو جاتی ہے, اسکن میری وائٹ ہونا شروع ہو گئی تھی اور بڑی الرجی ہوتی تھی مجھے. تو میں چھٹی کاٹ کے واپس گیا, تو میرے استاد تھے نیک محمد جن کا میں نے بتایا, تو ان سے میں نے یہ بات شیئر کی, میں کہا میرے اسکن پہ استاد جی ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کامران اگر بارش ہوگی نا تو مزاب رحمت جو ہے, رحمت کا پرنالہ خانہ کعبہ کے نیچے, وہاں جا کے آپ نے نہا لینا اس کے نیچے. تو ہمارا عقیدہ ہے, ہم پاکستانی ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جی خانہ کعبہ سے کوئی مٹی بھی ہے وہ ہمارے لیے شفا ہے. تو میں نے, میری بارش ہو گئی, اسی دن بارش ہو گئی تھی, میری نائٹ شفٹ تھی, تو میں چلا گیا نہانے کے لیے. لیکن وہاں پہ اس ٹائم پہ بارش ہوتی خانہ کعبہ کو حتیم جو سارا خالی کروا لیا جاتا ہے, کوئی سویلین اندر, کوئی حاجی عمرے کے لیے کوئی بھی ہے, سب کو باہر نکلوا لیا جاتا ہے. لیکن میں نے ایک سعودی سے, ان سے اپنے دوست تھے میرے ساتھ ہی کام کرتے تھے, میں نے ان سے یہ خواہش ظاہر کی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. لیکن انہوں نے مجھے منع کیا کہ یار یہ چیز اچھی نہیں ہے, ایسے ہے ویسے ہے. لیکن میں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں, اور میں گیا. میں نے ایک ٹیم تشکیل دی, 4-5 لڑکے لیے, اور ایک مشین ہوتی ہے جو پانی اٹھاتی ہے, صاف کرتی ہے, صفائی, وہ لے کے میں اندر چلا گیا. اور میں بھرپور طریقے سے میں نہایا, اس کے نیچے کھڑا ہوا, میں صفائی کے بہانے سے کام کرتا رہا اور اپنا کام بھی کرتا رہا اور نہاتا بھی رہا. اور میرے خیال سے 3 دن بعد میری وہ الرجی ساری ختم ہو چکی تھی. زبردست, سبحان اللہ. اس کے بعد وہ میں نے جو میرے سعودی دوست تھے ان کو میں نے دکھایا کہ میں کہ دیکھیں میں نے اس وجہ سے گیا تھا, وہ بھی ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے. یہ ایک معجزہ ہی ہے میرے لیے, اور لوگ پاکستان میں جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ اس کو شفا ہی سمجھتے ہیں. یقین ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ وہاں کی ہر چیز اتنی شفادار ہے کہ ہم جس نیت سے جائیں گے وہ نیت ہماری, مطلب وہ کام ہمارا پورا ہو جائے گا. اور وہ میں بتا رہا ہوں, جب میں نہا کے باہر نکلا تو لوگ میرا یونیفارم میرے سے کھینچ رہے تھے, چھین رہے تھے, میری ٹوپی بھی چھین رہے تھے کہ مجھے ہمیں یہ دے دیں. ان کی عقیدت محبت کی وجہ سے, اس میں پانی لگ چکا ہے, یہ کپڑا ہمارے لیے شفا کا بن گیا ہے, ہمیں یہ دے دیں. یہ دیکھیں عثمان بھائی, یہ خانہ کعبہ کے غلاف کی میں صفائی کر رہا ہوں اس برش کے ساتھ. یہ مٹی ہے خانہ کعبہ کی, اور یہ جو کپڑا ہے یہ مقام ملتزم جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ابھی, ہاں جی, یہ میں صفائی کر رہا ہوں. تو یہ کپڑا ہے اس جس سے میں خانہ کعبہ کی صفائی کر رہا ہوں, جو میں نے بھی دکھایا. اور یہ برش ہے جو چاروں طرف سے میں اس کی صفائی میں نے کی ہے, یہ وہ برش ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو دیکھنے والوں کو بھی ویڈیو میں نظر آئے گا انشاءاللہ. یہ بتائیے کبھی کوئی آپ کے دوست احباب یا بھائی وہاں پہ آئے ہوں اور انہوں نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا ہو کہ ہم بھی یہی کام کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بھی بتاؤ طریقہ یا کچھ؟ اچھا, ایسا ہے کہ میں نے ماشاءاللہ کافی لوگوں کو بھیجا بھی ہے, بلایا بھی ہے. میرے ہوتے ہوئے میرا چھوٹا بھائی ہے ثاقب, اس کو بھی میں نے بلایا تھا اپنے ہوتے, جب میں پہلی چھٹی آیا تھا اس کے ساتھ میں نے کچھ دوست بھی بھیجے تھے. اس کے بعد جب جیسے ایسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا نا کہ یہ ہمارے رشتہ داروں کو, میرے فیملی میں, میرے گلی محلوں میں سب کو پتہ چلا کہ کامران بھائی وہاں پر ہوتے ہیں, پھر سب نے خواہش ظاہر کی, میرے گھر آتے تھے, میرے بھائیوں کے دوست تھے. پھر میں نے الحمدللہ کافی ایک لوگوں کو ایک ٹولہ لاہوریوں کا میں نے کافی ٹولہ جمع کر لیا تھا وہاں پہ. ہماری آڈینس کے لیے بھی, ہمارے ملک کے لیے بھی, میرے لیے سب کے طور پہ مطلب خصوصی ایک اینڈ پہ کوئی پیغام, کوئی دعا جو آپ دینا چاہتے ہو؟ میرے طرف سے نا یہ سب کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ آپ لوگ یعنی کہ دعائیں کرتے رہتے ہیں, کچھ کی دعائیں قبول لیٹ ہوتی ہیں, کچھ کی جلدی ہو جاتی ہیں, تو آپ لوگ مایوس نہ ہوا کریں بس. یعنی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے نا ایک پھول, میرا یہ اپنا ایکسپیرینس میں بتا رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک پھول مانگتا تھا, یا اللہ مجھے ایک پھول دے دیں, یا اللہ مجھے ایک پھول دے دیں, تو یعنی کہ مایوس ہو جاتا تھا. لیکن ایک بات عرصے ٹائم کے بعد جب میری دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پھولوں کی پوری ٹوکری دی. یعنی کہ یہ ٹوکری سے کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا مجھے. تو آپ لوگ مایوس نہ ہوا کریں, دعائیں مانگتے رہیں, کبھی نہ کبھی تو گیٹ کھلے گا نا, کھڑکاتے رہیں, کبھی نہ کبھی گیٹ اندر کوئی کھول ہی لے گا. تو یہ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ دعائیں کرتے رہیں اور مایوس نہ ہوں. ایک اللہ کی ذات ہی جو سننے والی ہے, اور یہ اسی نے نوازنا ہے, اسی سے مایوس ہونا میرے خیال سے گناہ ہے بہت بڑا. تو یہ بالکل کامران بھائی نے بالکل ٹھیک ناظرین بات کی کہ دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے. دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے, کوئی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے, کوئی لیٹ قبول ہوتی ہے, لیکن اللہ سب دعائیں ضرور قبول کرتا ہے. صرف اپنے دل میں یقین رکھیں اور اس پاک ذات سے مانگیں, انشاءاللہ آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی. اور اپنے میزبان عثمان محبوب کو آج کے لیے دے اجازت, ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.